लाहौर के बाद रुक करते हैं सरगोदा का, जहां सरगोदा में साबिक अमीर जमात इस्लामी हाजी जावेद इकबाल चीमा मरहूम का ताज़ीदी रेफरेंस मुनक्किद हुआ। इजलास में अमीर जमात इस्लामी मौलाना सिराजुल हक समेत सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत की। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं बिग न्यूज़ के एंकर पर्सन सैयद अनवर की इस रिपोर्ट में। अमीर जमात इस्लामी जिला सरगोदा हाजी जावेद एक शख्सियत का हम मौजूद नहीं, लेकिन आज उनकी याद में ये कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें पाकिस्तान के अमीर जनाब जमात इस्लामी तो अपनी जगह उसके लीडरान अपनी, लेकिन आज आपको हर सियासी जमात का एक बंदा यहाँ पर ज़रूर नजर आता है, बल्कि बहुत कसीर तादाद। इसकी वजह यह है कि हाजी जावेद इकबाल चीमा की शख्सियत गैर मुतनाज़ा और मोहब्बत करने वाली है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मलिक महमूद हुसैन अवान साहब, जावेद इकबाल चीमा के बेरीना साथी भी हैं। उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। मैं जावेद इकबाल चीमा साहब से हवाले से अर्ज़ करूँगा कि वो इस सरगोदा का एक सरमाया थे, वो नुमाइंदा थे जमात इस्लामी के, लेकिन वैसे भी जो सियासी कारकुन होता है वो आवाम का असासा होता है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कौंसल से लेकर MNA तक जदोजहद की है, नशस्तों पर रहे हैं और इस मुल्क में जो नशे को फराज आए हैं उसमें IGI बनी है कि कभी भी इस हक़ के हवाले से कभी भी कदम नहीं कर देता है और इसी हक़ की कोशिश करते करते उस दुनिया से चले गए। तो वो जो पैगाम छोड़ गए आवाम सब के लिए वो ये है कि हम इस मुल्क में कोशिश करके जिस मकासद के लिए ये मुल्क बना है उसके ऊपर इसको खड़ा करें, तब जाकर हम सब सुख पाएंगे। नहीं तो ये जो गुलामाना ज़िंदगी है जो अंग्रेज़ छोड़ के गया है, इसमें हम भी खुदा न खास्ता न मर जाएँ और हमारे आने वाली नस्लें में इस IMF पर इसके गुलाम न बने। हम उठें और जदोजहद करें ताकि हम एक आज़ादी की ज़िंदगी गुजारें जिस तरह हमारे अल्लाह जावेद चीमा साहब इतनी शरीफ यानी इतने अच्छे आदमी थे, उनका इखलाक इतना अच्छा था। हमने दो इलेक्शन साथ लड़े, कौमी असम्बली का पहले मेंबर बनाया, फिर सूबाई असम्बली का मेंबर बनाया। वो हर आदमी के साथ, छोटे बड़े के साथ, बड़े के साथ अल्लाह ताला उनके दर्जात बनाए और करपट अल्लाह ताला जन्नत उसको जगह दे। क्योंकि जावेद इकबाल चीमा उस में कभी भी भूख नहीं थी किसी चीज़ की। वो हर एक के साथ शफ़क़त से हर एक के साथ मिलते रहे और सरगोदा के लिए उन्होंने बेजा खिदमत अंजाम दी और उसको हम दुआ को है कि अल्लाह ताला जन्नत में। डॉक्टर तारिक सलीम अमीर जमात इस्लामी पंजाब हमारे साथ मौजूद हैं और ये जावेद इकबाल चीमा के इस ताज़ीती रेफरेंस में तशरीफ़ लाए हैं। उनसे जानते हैं कि वो आज के दिन के हवाले से क्या कहते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाजी जावेद इकबाल चीमा जमात इस्लामी ज़िला सरगोदा के अमीर भी रहे और यहाँ से 2 बार वो कौमी असम्बली के मेंबर बने। आज उनके ताज़ीती रेफरेंस के अंदर अमीर जमात मोहतरम जनाब सिराजुल हक साहब तशरीफ़ लाए। जमात इस्लामी सरगोदा की सारी क़यादत थी और जमात के आउटर सर्कल से दूसरी जमातों के लोगों ने भी हाजी जावेद इकबाल चीमा साहब की खिदमात, उनकी मानत दयानत और खिदमत खल्क़ के हवालों से उनकी ज़िंदगी को रोल मॉडल करार दिया। हम समझते हैं कि हाजी जावेद इकबाल चीमा साहब जैसे लोग रोज़ रोज़ पैदा नहीं होते। वो एक साहिब किरदार इंसान थे, जमात इस्लामी से वाबस्ता हुए और ज़िंदगी की आखिरी सांस तक वो जमात इस्लामी के साथ रहे। सरगोदा के अवाम जानते हैं कि वो सैकड़ों लोगों की खामोशी के साथ खिदमत करते थे, उनकी मदद करते थे, लोगों की इस अंदाज से मदद करते कि उनकी नफ्स भी मजरू नहीं होती थी। उनके जाने के बाद उनके भाई शम्स नबी चीमा साहब, आमिर चीमा साहब और उनके बेटे हमायत जावेद चीमा साहब वो भी जमात इस्लामी का हिस्सा हैं, हमारे दस्तों बाजू हैं और इंशाअल्लाह सरगोदा के अंदर जमात इस्लामी का जो झंडा हाजी जावेद इकबाल चीमा साहब ने उठाया था, आज उनके बेटे हमायत चीमा ने भी इस कदम का अयादा किया है कि इंशाअल्लाह हमारे दरवाज़े सारे सरगोदा के अवाम के लिए उसी तरह खुले रहेंगे जिस तरह जावेद इकबाल चीमा साहब की ज़िंदगी के अंदर खुले थे। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये दरख्वास्त करते हैं कि हमारी नेक गवाही को जनाब हाजी जावेद इकबाल चीमा साहब के हक़ में हुज्जत बना दे, उनकी इंसानी बशरी कमज़ोरियों से दरगुजर फरमा दे और उनको आला इल्लीयीन के अंदर जगह नसीब फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं दिल के गहराइयों से एक तो शहर के सारे मुअज़्ज़िनीन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारे जो मौसन थे, हमारे सरपरस्त थे, हमारे शफीक उस्ताद भी थे, हमारे जमात इस्लामी ज़िला सरगोदा के रहनुमा और ज़िम्मेदार भी थे। आज दुनिया में रुखसत होने के बाद भी उनकी मोहब्बतें उनको यहाँ पे ले आईं
اور ان کی جو گواہی ہے ہمارے دل کو اطمینان ہوتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اپنی مہربانی کا معاملہ کرے گا اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے گا۔ ہم ہر وقت ان کے لیے دعا گو بھی ہیں اور یہ عزم اور ارادہ بھی رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہم بھی ان کے اسی نقش قدم پر چلیں گے۔ بہت شکریہ جی ہمارے ساتھ موجود ہیں امیر جماعت اسلامی شہر سرگودا جناب میاں انعام الحق قیصر صاحب، ان سے جانتے ہیں کہ وہ آج کے دن کے حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج حاجی جوید اقبال چیمہ صاحب کا تعزیتی ریفرنس تھا، جس میں محترم امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق صاحب، امیر جماعت اسلامی پنجاب ڈاکٹر طارق سلیم صاحب شریک ہوئے اور بہت ساری گیدرنگ شریک ہوئی، بہت زیادہ لوگ سرگودا شریک ہوئے، کیونکہ حاجی جوید اقبال چیمہ صاحب غریبوں کی بہت مدد کرتے تھے اور بیواؤں کے بہت کام آتے تھے، اور آج جو ہے وہ جو بھی فرد آ رہا تھا، کسی بھی پارٹی سے اس کا تعلق تھا، وہ حاجی جوید اقبال چیمہ صاحب کو یاد کر رہا تھا، ان کی تعریفیں کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آج ان کے بیٹے نے بھی کھڑے ہو کر یہی کہا کہ جیسے چیمہ صاحب کی موجودگی میں ہمارے گھر کے دروازے تمام لوگوں کے لیے، امیروں غریبوں کے لیے کھلے رہتے تھے، تو انہوں نے کہا آئندہ بھی اسی طرح غریبوں کے لیے ہمارے دروازے ہر وقت کھلے رہیں گے، اور ہم جیسے جوید چیمہ صاحب لوگوں کی، اسٹوڈنٹس کی، بیواؤں کی مدد کرتے تھے، تو ہم بھی انشاءاللہ اپنے والد محترم کے طرح ان کی مدد کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔ جاوید چیمہ صاحب بڑے عظیم آدمی سن، شریف المفت سن، لوگ انہوں نے یاد کریں گے کیونکہ ہمیشہ لوگوں کے دلوں کے واسطے سن۔ اس طرح کے شخص صدیاں دے وچ بہت کم پیدا ہوندے نے۔ اللہ تعالیٰ انہوں نے طریقے رحمت کرے اور جنت الفردوس طریقے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے۔ حاجی جوید اقبال چیمہ صاحب کی بیعت کے سلسلے میں آج یہاں سرگودا میں ہم نے ایک پروگرام رکھا، تعزیتی ریفرنس، جس کے اندر محترم سراج الحق صاحب بھی تشریف لائے ہیں، اور بہرحال حاجی جوید اقبال چیمہ صاحب ایک شخصیت تھے، ایک ایسی شخصیت کے جس کے متعلق کہا جا سکتا ہے کہ وہ بالکل پولائٹ انسان تھے، بالکل جو ہے نا وہ صبر اور تحمل کرنے والے، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی کے وہ MNA رہے، MPA رہے، تو اس پاکستان کے اندر یہ بڑی بات ہوتی ہے۔ ان کو ایک دور کے اندر نواز شریف صاحب نے اپرچونٹی دی کہ آپ وزیر بن جائیں اور جماعت اسلامی سے آپ اڑ کر جو ہے نا وہ مسلم لیگ کا قلعے کے اندر آ جائیں، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ان کی بڑا پن تھا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں جماعت اسلامی کے ساتھ ہی ہمیشہ وابستہ رہوں گا، اور یہ اس کو ہم اپریشیٹ بھی کرتے ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ اس دور کے اندر یہ کہ اقتدار کے ایوانوں کے اندر جب لوگوں کا غلغلہ ہو، اسی سائڈ پہ سارے جا رہے ہوں، تو دوسرا ان کا جو ہے وہ پہلو یہ تھا کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے انسان تھے، غریبوں کے ساتھ ہمدردی کرتے تھے، اور مساکین اور جو قیدی لوگ ہیں ان کے ساتھ تعاون کرنے والے تھے۔ پھر ان کے جو پرسنالٹی کے اندر ایک بات کا میں یہ بھی اضافہ کروں گا کہ وہ خود جمعہ پڑھاتے تھے، خود جو ہے وہ نماز جماعت کرواتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ان کے اوپر رحمت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس مزاج کا آدمی کہ وہ MNA بھی ہو اور MP ہو، پورا اس کا سسٹم ہو، اور وہ پھر اس کے باوجود جو جگہ ہے جمعے کی جگہ کے اوپر وہ خود جمعہ پڑھا رہا ہو، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی اچھی۔ پھر ان کا ایک اچھا پہلو یہ ہے کہ ان کی بیٹیاں اور ایک بیٹا ہے، تو وہ بھی جماعت اسلامی اور اسلامی تحریک سے وابستہ ہیں۔ یہ اس کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جہاں وہ خود پہنچے وہیں انہوں نے اپنی اولاد کو جو ہے وہیں جو ہے نا وہ سیٹ کیا، کہ جس کو تحریک کو وہ اچھا سمجھتے تھے اسی تحریک سے وہ انہوں نے اپنی اولاد کو وابستہ کیا۔ تو اس طرح کی یہ چیزیں ہیں جس کے اوپر آج میں سمجھتا ہوں کہ حاجی صاحب اس دنیا میں تو نہیں رہے، لیکن یہ چیزیں ان کی ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ اور اللہ تعالیٰ سے میں اس موقع پر دعا کرتا ہوں کہ اصل میں تو جو بات ہے وہ یہی ہے کہ کامیابی قرآن کے اندر بھی ہے کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کہ کامیاب ہو گیا دراصل وہ جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، رہی ہے دنیا تو یہ دھوکے اور فریب کی جگہ ہے۔ بس اس موقع پر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اصل کامیابی عطا فرما دے۔
جو ہم سب کی، آپ سب کی، اس معاشرے کے ہر اس اہل ایمان کی خواہش ہے کہ اصل کامیابی وہ یہ ہے کہ جنت ہے اور اسی کی طرف سب نے لوٹ کر جانا ہے. اسی کے اوپر میں تو یہی کہوں گا، کوئی اور بات ہو تو وہ آپ ضرور کہیے گا. لیگ کی حکومت بھی یہی بات کہتی رہی کہ ابھی تو ہم گزشتہ حکومت کا گن صاف کر رہی ہے. ہر حکومت آتی ہے اس گن میں مزید اضافہ کر جاتی ہے اور صفائی کا کوئی انتظام نہیں ہے. اس وقت فیصلے کون کرتا ہے کسی کو معلوم نہیں ہے. تمام ادارے اسلام آباد میں ایک دوسرے کے ساتھ دست پگریبان ہیں. حکومت ہے جس نے الیکشن کمیشن پر بھی چڑھائی کی ہے. حکومت ہے جو عدالت کو بھی اپنے مٹھی میں رکھنا چاہتی ہے، ایوان کو بھی اپنے مٹھی میں رکھنا چاہتی ہے. اور جہاں ایوان میں وہ کوئی فیصلہ اور کوئی ڈیسیجن اور کوئی قانون سازی کے قابل نہیں ہوتی تو پھر اقبال چیمہ صاحب کے فرزند ارجمند اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. جناب سراج الحق نے ان کی دستار بندی بھی کی ہے اور اب یہ اپنی والد کی جگہ پہ آ چکے ہیں. ظاہری سی بات ہے یہ زندگی کا نظام ہے. جانتے ہیں کہ وہ آج لوگوں نے جس کثیر تعداد میں حاجی جاوید اقبال چیمہ سے محبت کا اظہار کیا، جماعت اسلامی کی تاریخ میں کبھی بھی کوئی تعزیتی ریفرنس اس طرح سے ہوتا نظر نہیں آیا. تو یہ لوگوں کا پیار ہے. جانتے ہیں ان کے فرزند سے وہ کیا کہتے ہیں. جی میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی کا صرف نہیں میرے والد سے تعلق تھا بلکہ پورے سرگودا کا میرے والد سے تعلق تھا. اور الحمدللہ مجھے موقع ملا کہ میں والد صاحب کے ساتھ 3-4 سال کام میں نے کیا. بندہ پڑھتا رہ جاتا ہے، آگے ڈگریاں لیتا رہ جاتا ہے، لیکن اپنے خاندان کا نہیں پتہ ہوتا، اپنے شہر کا نہیں پتہ ہوتا، اپنے عزیزوں کا نہیں پتہ ہوتا، اپنے چاچوں کا نہیں پتہ ہوتا. الحمدللہ میں والد صاحب کے ساتھ رہا اور میں اس کا گواہ ہوں کہ جماعت اسلامی، بے شک جماعت اسلامی کے لیے والد صاحب نے بڑی قربانیاں دیں. جماعت اسلامی کے لیے والد صاحب نے بہت کام کیا اور جماعت اسلامی نے بھی ہمیشہ اس کا پورا بدلہ دیا الحمدللہ. لیکن والد صاحب کی جو پہچان پورے سرگودا میں تھی اس کا میں گواہ ہوں. چاہے وہ جس مرضی پارٹی سے اس بندے کا تعلق ہو، اس کا والد صاحب سے ایک خاص تعلق تھا، ایک گہرا تعلق تھا. خاص طور پہ غریب لوگ جو ہیں انہوں نے بہت سارے لوگوں نے مجھے یہ کہا کہ بیٹا جی آج صرف تو یتیم نہیں ہویا، آج ایسے بھی یتیم ہو گئے. اس لیے میری کوشش ہوگی کہ جو سلسلہ جات، جو لوگوں کی خدمت اور جو سرگودا کی عوام، امیر و غریب کے کام آنے کی والد صاحب کی صلاحیت تھی اور صفت تھی، اس کو میں جاری رکھوں انشاءاللہ. جی آپ نے سنی حاجی جاوید اقبال چیمہ صاحب کے بیٹے کی باتیں، اور یہ واقعی بات ہے. ایک تو اتنا بڑا تعزیتی ریفرنس سرگودا اور جماعت اسلامی کی تاریخ میں نہیں ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ لوگ جاوید چیمہ سے اس لیے محبت کرتے تھے کہ وہ انسان دوست تھے. میں خود گواہ ہوں ان باتوں کا کہ بہت سے لوگوں کی جہاں امداد کی، وہاں پہ انہوں نے جماعت کے لیے اتنے بڑے کام کیے، زمین وقف کی اور بہت سی مساجد بنائی اور خود امامت بھی کرواتے رہے. تو یہ وہ بات ہے جس سے اللہ رب العزت انسان کو دنیا میں بھی عزت دیتا ہے اور اس کی آخرت بھی اچھی کر دیتا ہے. سید انور، بگ نیوز، سرگودا.